اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قافیہ ابن حاجب المرفوعات سبق نمبر 30 اور نائب فاعل قسط نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المرفوعات کے بیان میں سب سے پہلے فاعل کا ذکر کیا اور اس کا بیان مکمل فرما دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اور آج جو ہے وہ نائب فاعل کا بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ علامہ ابن حاجب کی عبارت پہ غور کیجئے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کل مفعول حذف فاعلہ۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ نائب فاعل کا دوسرا نام مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی عبارت پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ مفعول یہ مضاف ہے، ما مضاف الیہ ہے، اس لیے کہ ما عبارت ہے فعل سے۔ ما موصولہ یراد بہ الفعل، ما اس میں موصولہ جو ہے بین السطور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد فعل ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا، مفعول ما، فعل کا مفعول۔ آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فعل کا ایسا مفعول، ٹھیک ہے، فعل کا مفعول لم یسمى فاعلہ۔ لم یسمى کس معنی میں ہے؟ لم یسمى لم یذکر کے معنی میں ہے، یعنی ذکر نہ کیا گیا ہو فاعلہ، اس کا فاعل۔ اب ترجمہ دوبارہ سنیں، پہلے لفظی ترجمہ سنیں اور پھر با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ مفعول، مفعول ما فعل کا، مفعول ما فعل کا ایسا مفعول لم یسمى ذکر نہ کیا گیا ہو فاعلہ، اس کا فاعل۔ اب با محاورہ ترجمہ سنیں۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول، فعل کا ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اب مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف کر رہے ہیں، سمجھے نائب فاعل کی تعریف کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حاجب فرما رہے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کل مفعول حذف فاعلہ۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہوتا ہے جس کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو۔ مثال دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ضربا زید عمرا، یہاں پر ضربا فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرا جو ہے یہ مفعول ہے۔ عمرا منصوب ہے اور مفعول ہے۔ زید کیا ہے؟ رفع کے ساتھ ہے، مرفوع ہے اور فاعل ہے۔ اچھا، ہم نے اب اسے نائب فاعل بنانا ہے جو مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول کون سا ہے جی؟ عمرا۔ اب ہم فاعل کو گرا دیں گے، فاعل کو حذف کر دیں گے۔ فاعل جب حذف ہو جائے گا تو پھر قانون یہ ہے کہ ضربا سے ضربا ہو جائے گا، فعل معروف سے فعل مجہول ہو جائے گا، اور جو مفعول منصوب تھا وہ مرفوع ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اعراب قبول کرے گا فاعل کے۔ جب فاعل کے اعراب قبول کرے گا تو پھر وہ نائب فاعل کا روپ دھارے گا، نائب فاعل پھر ہوگا وہ۔ تو اب ہم نے فاعل کو گرا دیا، فاعل کو ہم نے حذف کر دیا، تو ضربا کو ضربا بنا دیا اور عمرن کو عمرن بنا دیا، عمرن کو عمرن کر دیا، تو کیا ہوا؟ ضربا عمرن۔ ترجمہ کیا ہوا؟ کہ عمر مارا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، جی کیا وجہ ہے کہ جو نائب فاعل ہے اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے اور نائب فاعل کیوں بنایا جاتا ہے اور اسے عبارات میں کیوں لکھا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اچھا، اس کی دو وجوہات نظر آتی ہیں کہ دو وجوہات کی بنا پہ نائب فاعل کا استعمال عربوں کے ہاں بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ عربی سیکھتے ہیں، عربی لینگویج کے کورس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کسی مرے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ کسی مرے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں یا کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں کہ جس کے
کرنے والا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کون ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، تو آپ جا کے جب قبیلے میں خبر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ فاعل کے بغیر ہی آپ نے خبر دینی ہے، تو فاعل معلوم ہے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مرا ہوا آپ نے دیکھا کہ راستے میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس کی خبر جا کے دینی ہے، پتہ تو نہیں ہے کہ یہ کس نے مارا ہے، تو آپ کیا جا کے کہیں گے کہ کہیں گے ضرب رجل، شخص جو ہے وہ مارا گیا، ایک شخص کیا ہوا، مارا گیا۔ یا وہ عمر ہے تو آپ کہیں گے ضرب عمر، عمر جو ہے وہ مارا گیا، فاعل کے بغیر آپ ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی ضرورت کیا ہے کہ جب فاعل معلوم نہ ہو اور کوئی واقعہ حادثہ کوئی پیش آیا ہو تو اس حادثے کی خبر آگے دینی ہو تو فاعل کے بغیر دینے کے لیے نائب فاعل مفعول کو بنایا جاتا ہے اور اس روپ میں جا کے خبر دی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جو نائب فاعل ہے اور فعل مجہول کے ساتھ کلام ہے اسے بلیغ اور فصیح سمجھا جاتا ہے کہ یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، تو فصاحت اور بلاغت کلام کے اندر مزید پیدا کرنے کے لیے کلام کو جو ہے وہ نائب فاعل کے استعمال پر لایا جاتا ہے اور فعل مجہول کے ساتھ جو ہے وہ عبارات لکھی جاتی ہیں۔ یہ دو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے عرب میں نائب فاعل کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں، دوبارہ ترجمہ سن لیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کل مفعول حذف فاعلہ۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر اس مفعول کو کہتے ہیں جس کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو، یعنی کہ نائب فاعل ہر اس مفعول کو کہتے ہیں جس کا فاعل حذف کر دیا گیا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو یاد کر لیں، بڑے اچھے انداز میں یاد کر لیں، رٹا لگائیں اور رپیٹ کریں، گردان کریں۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یاد کریں۔ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ کی ہڈیوں کو بھی یاد ہونی چاہیے، ساری زندگی سبق بھولنا نہیں چاہیے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کل مفعول حذف فاعلہ، کل مفعول حذف فاعلہ، کل مفعول حذف فاعلہ، کل مفعول حذف فاعلہ، یہ زبانی آپ کو تعریف آنی چاہیے اور یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہوتا ہے جس کا فاعل حذف ہو جائے، بس یہ کچھ بات ہے۔ اگلی عبارت ہے وَأُقِیمَ، اور قائم کر دیا گیا ہو، ہوا اسے، مقامہ، اس کے مقام پر، کس کے مقام پر؟ فاعل کے مقام پر، ہو ضمیر کا مرجع فاعل ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے، بڑا پیارا اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ قانون ہے نحو کا کہ فعل کو باقی رکھ کے فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہاں نائب فاعل کے بیان میں آپ نے فعل کو باقی رکھا ہوا ہے اور فاعل کو حذف کیا ہوا ہے۔ اعتراض تو بڑا زبردست ہے، اعتراض بڑے مزے کا ہے۔ اس کا جواب سنیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر فعل کو باقی رکھ کے فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر فاعل کا قائم مقام موجود نہ ہو۔ یہاں پر فاعل کا قائم مقام مفعول موجود ہے، مفعول کو اس کا قائم مقام بنائیں گے تو فاعل کو حذف کرنا جائز ہوگا۔ امید ہے آپ کو اعتراض اور اس کا جواب بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَشَرْطُهُ، شرط اقامت المفعول، یعنی کہ مفعول کو قائم مقام بنانے کی، مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنانے کی شرط کیا ہے؟ علامہ ابن عجب بیان فرماتے ہیں وَشَرْطُهُ، اور اس کو قائم مقام بنانے کی شرط کیا ہے؟ ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل، کہ پھیرا جائے گا فعل کا صیغہ الی فعل، فعل کی طرف، او یفعل، اور یفعل کی طرف۔ سوال کہ علامہ ابن عاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نائب فاعل بنانے کے لیے مفعول کے قائم مقام ہونے کی جو شرط بیان فرمائی ہے اس میں فعل کو کیوں بیان کیا اور یفعل کو بیان کیوں کیا؟ دو فعل کیوں ذکر کیے ہیں؟ دیکھیے نا، ان تغیر، یہ کہ پھیرا جائے گا صیغۃ الفعل، فعل کا صیغہ، الی فعل، فعل کی طرف، او یفعل، یا یفعل کی طرف۔ بھائی اس کا جواب یہ ہے، فعل سے علامہ ابن عجب نے ماضی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر ماضی معروف کا صیغہ ہوا تو اسے ماضی مجہول میں کنورٹ کر دیا جائے گا،
اور یفعل سے علامہ ابن عجب نے مضارع کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر عبارت میں درج فعل مضارع معروف ہوا تو اسے مضارع مجہول میں جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے گا، مضارع مجہول کی طرف پھیرا جائے گا۔ تو آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے مفعول ما لم یسم فاعلہ میں ما اسم موصول سے مراد کیا ہے؟ سوال نمبر 2، مفعول ما لم یسم فاعلہ میں لم یسمى سے کیا معنی مراد ہے؟ سوال نمبر 3، نائب فاعل کی قافیہ کی عبارت کے مطابق تعریف کریں۔ تو ما لم یسمى فاعلہ کل مفعول حذف فاعلہ واقیم مقامہ، یہاں تک آپ نے تعریف لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 4، نائب فاعل کے استعمال کی کتنی وجوہات ہیں بیان فرمائیں۔ سوال نمبر 5، فعل کو قائم رکھ کر فاعل کا حذف تو جائز ہی نہیں ہے، تو آپ نے نائب فاعل کو بیان کرتے ہوئے فعل کو قائم رکھ کر فاعل کو کیوں حذف کیا؟ سوال نمبر 6، مفعول کے نائب فاعل بننے کی شرط علامہ ابن عجب نے کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔